پہلی وحی کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ یہ ورقہ بن نوفل کون تھے اور ان کے پاس آپ کو لے جانے کے پیچھے کیا حکمت تھی؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ ورقہ بن نوفل جو تھے ان کا تعلق اہل کتاب سے تھا، یعنی نصارہ کے ساتھ یہ تعلق رکھتے تھے، اور انجیل کا ان کے پاس علم تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو چونکہ وہ جو وحی کے دوران واقعات ایسے پیش آئے جو پہلے نہ تو آپ نے کبھی ان کا تصور کیا تھا اور نہ کبھی وہ آپ کے ساتھ پیش آئے تھے، ان واقعات کی وجہ سے آپ خوف زدہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے۔ تو یہ سارے حالات سننے کے بعد تو آپ کی زوجہ محترمہ ہماری اماں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئیں، چونکہ وہ دین کا علم رکھتے ہیں، وہ یہ سارے حالات جان کر سن کر صحیح رہنمائی کریں گے، صحیح مشورہ دیں گے۔ تو جب ورقہ بن نوفل نے ساری بات سنی تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ تو وہ پیغام ہے کہ جو اللہ کی طرف سے انبیاء پر آتا رہا ہے، تو اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہاں اور بھی کئی باتیں ہوئیں، تو پھر ورقہ بن نوفل نے یہ بھی کہا کہ آپ کی قوم کاش میں زندہ رہتا کہ جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکالے گی تو میں پھر اس وقت آپ کا تعاون کرتا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے اگر انسان کو کوئی پریشانی لاحق ہو تو وہ اہل علم کے پاس جائے، اہل علم اس پریشانی کا اسے کوئی نہ کوئی حل ضرور بتلائیں گے، وہ حل پیش کریں گے۔ تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، اس پریشانی کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس خدیجۃ الکبریٰ گئیں۔ تو اس سے ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ خامد کو چاہیے کہ وہ بیوی سے معاملات چھپائے نہ، بلکہ اس کے سامنے اظہار کرے، اس کے ساتھ اپنے معاملات شیئر کرے۔ بیوی جو ہے وہ اپنے معاملات خامد سے شیئر کرے۔ پھر دونوں کا یہ فرض ہے کہ بد ظنی کی بجائے وہ سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس سے گھروں کا ماحول جو ہے وہ درست ہوگا، باہمی محبت جو ہے خاوند بیوی میں وہ بڑھے گی۔ آج آپ کی وساطت سے میں اپنی بیٹیوں کو، بچیوں کو، ماؤں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو گھروں میں آج اختلافات ہیں نا، وہ ان کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خامد بیوی سے باتیں چھپاتا ہے، بیوی خامد پر اعتماد نہیں کرتی، وہ اس سے باتیں چھپاتی ہے، تو جس سے پھر غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ غار کا خدیجۃ الکبریٰ کو بتلایا ہے۔ اب وہ جو سمجھتی تھیں کہ اس کا حل ہمیں فلاں شخص بتلا سکتا ہے، ان کے پاس لے کر گئیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ پریشانی والی کوئی بات نہیں، یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم نعمت ہے جو آپ کو عطا کی گئی ہے۔ تو اس لیے اس میں یہ ہمارے لیے سبق ہے زوجین کے لیے کہ وہ حد الوسع حد الممکن جو ہے وہ ایک دوسرے سے بات نہ چھپائیں، ان پر اعتماد کریں، تو اس سے ہمارا معاشرہ جو ہے اس پہ بھی اچھے اثرات مرتب